اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آن لائن قرآنک جرنی کے اس پلیٹ فارم سے منہاج القرآن ویمن لیگ یورپ کے تحت انعقاد پذیر اس خوبصورت سفر میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس کے تحت انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے 21واں سپارہ، پارہ نمبر 21 کے اجمالی موضوعات کا ہم انشاءاللہ آج جائزہ لیں گے۔ اور پارہ نمبر 21 ابتدا ہوتی ہے اس کی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ان کلمات سے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس پارے کا تھوڑا سا تعارف جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ 21ویں پارہ کی پہلی آیت کریمہ جو کہ حقیقت میں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے حیائی سے بچاتی ہے، محفوظ کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ آیت نمبر 45 حقیقت وہی ہے جو حکیم و خبیر پروردگار عالم اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ جب شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات اور اس کے نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ پھر وہ نماز اور معاصی کے نماز جو ہے وہ نمازی اور معاصی یعنی گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں: اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ۔ اخلاص نماز کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جو کہ قرآن حکیم فرقان مجید ہے وہ انسان کو نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے روکتا بھی ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر ہم کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اور اس جائزہ سے ہمارے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں اور ہماری مسجدیں ویران کیوں نظر آتی ہیں۔ بظاہر نمازیوں سے بھری ہوئی مساجد ماہ رمضان المبارک میں ہمیں یہاں پر کھچا کھچ نمازی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ ہمیں رک کر ایک لمحہ یہاں پر سوچنا ہوگا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں، بے پردگی، بد نظری، فحاشی میں بھی ملوث نظر آتے ہیں؟ ان کی گھر، بازار اور دکان کی زندگی کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ نمازی ہیں۔ اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ وہ نماز ہماری زندگی کو نہیں بدلتی ہے، اس نماز کے بعد ہم خود کو بدلا ہوا نہیں پاتے ہیں۔ اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھ دینا، یہ نمازی کے لیے آج کے دور میں سوچنے کے لیے ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس کو سیاسی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا، اپنی اخلاقی زندگی کا حصہ نہیں بناتے ہیں۔ ہمیں اپنی نماز کو ان تمام تر کاموں کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے ایسا بنانا ہوگا کہ ہماری زندگی کے یہ اہم ترین 5-6 پہلو جو ہیں ان کے اوپر ہماری نماز کے اثرات نظر آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صداقت کی علامات میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ ہی لکھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوئے ہوتے تو باطل پرست لوگ شک کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے ہی علوم حاصل کر لیے ہیں۔ صداقت کی واضح دلیل اور زندہ دلیل ہونے کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کیوں ظاہر نہیں ہو رہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ عاجز آ گئے؟ یعنی کلام میں مہارت رکھنے والے اور بہت بہترین کلام کرنے والے لوگ عاجز آ گئے۔
قرآن حکیم فرقان مجید تو معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزہ کا مطالبہ یہ عناد ہے، دشمنی ہے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے آیت نمبر 53 اور 54 کے اندر ذکر فرمایا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کو سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ پا رہا ہے۔ آج کا انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے تو قرآن حکیم فرقان مجید اپنے دریچے وا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس ناچیز کی یہ رائے ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں جوں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، قرآن حکیم فرقان مجید کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا یہ کل کے مقابلے میں آج زیادہ واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کے عربوں کو تو قرآن کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، مگر اجمیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ اشاعت علم کے اس دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا عرب اور کیا عجم، کیا ہندی اور کیا یورپی، ہر شخص کلام الرحمن کے اس اعجاز کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے، اس میں تدبر کرے۔ آج دیگر لوگوں کو دیکھیں تو ان کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی صورت میں جہاں انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا، حاسدین کا تذکرہ کیا، ان کے بعد رب کائنات نے متقین کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر بھی صبر کی تلقین کی ہے۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے، مگر پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اس لیے تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا۔ اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت پیغام ان آیات مقدسہ میں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کریمہ میں پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ موجود ہے۔ سورہ العنکبوت کی آخری آیت کریمہ کی اگر آپ تلاوت کریں تو رب کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ الروم مکی صورت ہے، 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کی آیت نمبر 3 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ روم بھی رکھا گیا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے اعجاز میں سے تمام دیگر اعجازات میں سے ایک اعجاز کی اہم وجہ جو ہے وہ اس پیشین گوئی کا تذکرہ کرنا بھی ہے، یا اس جیسی دیگر پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ایک پیشین گوئی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، اور یہ پیشین گوئی رومیوں کے غالب آ جانے کے بارے میں تھی۔ اس پیشین گوئی کا پورا ہو جانا یہ انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی سا واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن حکیم فرقان مجید نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی لوگ رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ رومی مقبوضات اور نو آبادیاں یک بعد دیگر ایرانیوں کے ہاتھ آتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے یورپ میں ایک عجیب غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرکل یہ زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہا تھا، ہر ذلت ہر پسپائی کو قبول کر کے اس سے سمجھوتا کر چکا تھا، کیونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست تھے جبکہ رومی خدا پرست تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے اپنے ہم مذہبوں کے غلبہ کی خبریں سنی تو خوشی سے بگلیں بجانے شروع ہو گئے۔
اب اس قسم کے سخت ترین اور مخدوش حالات میں قرآن حکیم فرقان مجید نے پیشین گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق بھی اڑایا ہوگا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ عظیم الشان پیش گوئی یہ پوری ہو کر رہی اور رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا گیا۔ سورہ روم اس مارکہ کی حقیقت بتاتی ہے کہ حزب الرحمن یعنی رحمان کی جماعت اور حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت، ان کے درمیان ایک طویل عرصہ سے زمانہ قدیم سے ایک جنگ جاری رہی ہے، اور کفر و ایمان، حق اور باطل کے درمیان یہ مارکہ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا، یعنی قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ مارکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن قیامت برپا ہوگی اب وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، اہل جنت کو جنت میں جگہ دے دی جائے گی، کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ سو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے وجود باری تعالیٰ اور اپنی عظمت، اپنے جلال کے 7 دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 19 کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت نے ایک چیز کو یوں بیان کیا رب کائنات نے کہ وہ ہر شے کو اس کی ضد کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفہ سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 19 سورہ روم کی۔ پھر اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور یا پھر آیت نمبر 20 میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان کیونکہ اس کی غذائی اور جسمانی ضروریات مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا اس نے ارض و سما کو جو کچھ ان کے اندر ہے اسے پیدا کیا۔ انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے ہیں، کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی ہے، اور کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی فرانسیسی بولتا ہے، کوئی اردو میں بات کرتا ہے، کوئی جیپنیز بولتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام جو فرق ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 23 کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا فرماتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مختلف مشاغل کے ہجوم میں وقفہ اور سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ سو ضرورت اس عمر کی ہے، اپنے جسم پر ہمارا کچھ حق حاصل ہے تو اس کو بھی کچھ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سکون میں نہیں جائے گی، یہ کچھ وقت کے لیے پرسکون نہیں ہوگی، آپ کا یہ جسم آپ کو بہترین نتائج نہیں دے گا۔ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہوتی ہے، پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ارض و سما کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، نہ اضطراب ہے اور نہ شور، ہم دیکھتے ہیں سکون ہے اس آسمان کی فلکیات کی زندگی کے اندر۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں حق اور باطل کے غلبے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ یہ رب کائنات کا دستور رہا ہے کہ حق کو باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 47 اس کے بعد اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو جائیں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہوں۔ اس سورہ مبارکہ میں متعدد ایسے تکوینی دلائل کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت پر گواہی پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 50 تک ان تمام کا ذکر آپ کو ملے گا۔
سورہ مبارکہ کے اختتام پر ان کفار مکہ کا تذکرہ ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہی کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، اور نہ ان میں غور و فکر کرتے تھے، نہ ہی اس کا اثر قبول کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، یعنی یہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا تو نشانیوں کی طلب کرتے ہیں، نشانی مل جاتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، 21ویں سپارے کی تیسری سورہ مبارکہ، 34 آیات اور 4 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت لقمان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے مگر اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی انہیں وافر عطا فرما رکھی تھی۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک ان کا ذکر ملے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن پاک کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان دو تفریقات میں، دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فریق یعنی ایک گروہ، ایک جماعت مومنین کی اور ایک جماعت کافروں کی۔ مومن وہ جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور دوسرا فریق کافروں کا جو اس کی آیات کو سن کر اس کو سننے کے بعد تکبر کے ساتھ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا بالخصوص۔ اس کی دوسری آیت کریمہ سے 7 تک آپ تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کافروں کی ان تمام تر معاملات کا تذکرہ یہاں ملے گا۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل کا ذکر کیا ہے، اور تذکرہ کیا فلکیات کی دنیا کا، پہاڑوں کا، زمینی فضائی اور سمندری جانوروں کا، آسمان سے بارش کے برسنے کا۔ پہلی دلیل جو بیان کی کہ آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا ہے، حالانکہ اس میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں، فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تیسری دلیل جو زمینی، فضائی اور سمندری جانوروں کی بیان کی وہ یہ کہ بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائی، حشرات، یہ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندر کے اندر رہنے والی ہزاروں قسم کی جاندار مخلوقات موجود ہیں، جن کی شکلیں، رنگتیں، خصوصیات تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ انسان کے عجز کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چیونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، یعنی ان کی تخلیق نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ صاحب فہم ایک بڑا ذکا اور بولتا ہوا انسان خلق کر دے۔ انسان کے اندر یہ طاقت اور توفیق نہیں ہے۔ چوتھی دلیل اللہ رب العزت نے جو بیان کی وہ آسمان سے بارش کا برسانا، جس کے ذریعے ہر قسم کی رب کائنات نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ اس کو آیت نمبر 10 کے اندر ذکر فرمایا۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائبات میں ایک بہت بڑا عجوبہ اور دلائل قدرت میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل، پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں، ان کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں صفحات ہمیں کم ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان کے اندر جو دیگر حکمت بری باتیں اور مضامین بیان کیے گئے، ان میں سب سے پہلے تو حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا ذکر کیا۔ یہ نہ تو نبی تھے بلکہ اللہ رب العزت کے ایک صالح بندے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ ان کے اقوال عبرت و نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے، اور ان کا کلام جو ہے اس کی درخشانی، ان کی خاموشی تفکر تھی، ان کے ارشادات نصیحت پر مبنی ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی وہ 5 صفات، خصوصیتیں اور بالخصوص وہ 5 وصیتیں تذکرہ کی ہیں قرآن کے فرقان مجید میں، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔
پہلی وصیت یہ کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کا انجام تباہ کن ہوتا ہے۔ یہ وصیتیں یوں سمجھیں کہ یہ ہم سب کے لیے بھی ہیں، اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ان کو نافذ کر لیں تو ہماری زندگی کے جملہ معاملات میں بہت زیادہ اصلاح ممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خود رب تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسری وصیت کا تذکرہ کیا آخرت کے بارے میں ہے، جس کو اختصار سے بیان کریں تو یہ کہ اللہ کے علم سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ کیسی ہی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ ہو، اللہ اسے قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ سو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، ہر شر سے منع کرو، مصائب اور ابتلا پر صبر کرو۔ یہ تیسری وصیت ہے۔ اور چوتھی وصیت کہ میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع کرتا ہوں، یعنی اپنے بیٹے سے کہا کہ تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا۔ پانچویں اور بڑی اہم وصیت یہ کہ میں بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اے میرے بیٹے چال میں میانہ روی اختیار کر، بولتے وقت اپنی آواز کو دھیمی رکھ۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک آپ کو یہ وصیتیں اس سورہ مبارکہ میں ملیں گی۔ اس کے بعد مشرکین کی تردید کی گئی ہے، وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے تھے۔ حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کریں گے۔ آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر غیب کی چابیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ غیب کی چابیاں کون سی ہیں؟ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی۔ ہمیں آج محکمہ موسمیات یہ تو بتاتا ہے کہ بارش فلاں دن میں فلاں اوقات میں برسے گی، لیکن کہاں اور کتنی برسے گی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی، یہ غیب کی چابیاں ہیں۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور 5 مغیبات کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ مکی صورت ہے اور اس میں 30 آیات 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا یا پڑھ گیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کی حقانیت کا بیان کیا گیا ہے۔ ابتداءً اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الرحمن کی حقانیت کا بیان کیا، جس کا اعزاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اور اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام خود گڑھ لیا ہے۔ بعد از آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 9 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل کو بیان کرتی ہے، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر اللہ ہی فرماتا ہے۔ پانی کے ایک قطرے سے، حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا ہے، اور انسانی تخلیق کے بعد ازاں مراحل پر کلام کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ شاید انسان نے کبھی اپنی تخلیق پر غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے خلق فرمایا، اور ہماری تخلیق کی باریکیاں کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسے انسان کو مٹی سے پانی، نطفہ سے لوتھڑا، لوتھڑے سے ایک گوشت کی بوٹی، اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کر دیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان وجود میں آ گیا۔ بعد ازاں مجرموں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مجرم اور مومن دونوں کے احوال کا تذکرہ کرتی ہے، حالات کو بتاتی ہے۔ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، آرزو کریں گے کاش ہمیں دنیا میں پھر لوٹا دیا جائے، ہم نیک اعمال کریں۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا حال یہ ہوگا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے اموال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ ایمان والوں کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 17 تک ان کی صفات کا تذکرہ۔ انہوں نے ریاکاری اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتی۔ ایسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین آسمان سے بھی کہیں زیادہ بڑا فرق ہے۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کا دیا جانا اس کا تذکرہ ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ الاحزاب مدنی صورت ہے، اس کی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ پر بات کریں احزاب کے، تو جس لشکر نے مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب رکھ دیا گیا۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 27 تک آپ کو تفصیل کے ساتھ واقعہ احزاب جو ہے یہ ذکر ملے گا اس کا۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 اہم موضوعات پر بحث کی گئی ہے: اجتماعی آداب، تشریعی احکامات، بعض غزوات کا بیان، مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کا کردار کیا رہا اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا اور کیا کھو پائے ہو، اس سب کا تذکرہ، ان کی حالت کیا تھی، اصل میں یہ ذکر کیا ہے۔ ابتدا کریں سورہ مبارکہ کی، تو ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یعنی نبی کی امت کو 4 امور کا حکم دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطہ سے نبی کی امت کو ایسے 4 کاموں کا حکم دیا جو حقیقت میں فلاح پر مبنی ہے، جو حقیقت میں سعادت کے عناصر ہیں، کامیابی کے۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہیں کرتے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں کی رائے پر اعتماد نہ کریں، ہم انہیں قبول نہ کریں، کافروں کی رائے کو۔ چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں یہ اہم 3 نقطہ یہ ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن حکیم فرقان مجید میں کہیں بھی ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں پر بھی یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب فرمایا، اور جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام ان کا ذکر پڑھیں تو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا داؤد، اس طرح کے کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے۔ زمانہ جہالت کے بعض اعتقادات اور عادات ایسی تھیں جن کی یہاں پر تردید کی گئی ہے، جن کا رد کیا گیا ہے، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھی، بعض شرعی اعتبار سے بہت کبھی تھی۔ یہاں آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ تصورات اور کچھ عادتوں کی، خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ ان میں پہلا یہ، ان کے ہاں ایک خیال یہ پایا جاتا تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کا رد فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، اور یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقین کی بھی تردید ہوگی جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا تھا۔ دوسرا، ان کے اندر ایک جاہلانہ طریق زہار کا تھا۔ زہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انت اعلیٰ کا ظاہری امی، کہ تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت، تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے یہ بتایا کہ کفارہ دے دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔
تیسرا اہم حکم، اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح جانا جاتا تھا۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے اس غلط تصور کی تردید کر دی آیت نمبر 4 کے اندر۔ اس کے بعد ذکر فرمایا کہ منہ بولا بیٹا اس کے تصور کی تردید کرتے ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو تو حضور کا والد ہونا حقیقی طور پر فرمائے ساری امت کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں، روحانی مائیں، ان کا ادب بجا لانا، ان کا احترام کرنا یہ واجب ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد 19 آیات کریمہ سورہ الاحزاب کی ہیں، جن میں غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ اور دیگر واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ غزوہ احزاب یہ شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15,000 جنگجوؤں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہود بنو نذیر سے اور یہود بنی قریظہ سے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھود دی گئی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جس لشکر نے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں، مختلف قبائل شامل تھے، یعنی کسی ایک قبیلے کا لشکر نہیں تھا، کوئی ایک جماعت نہیں، مختلف جماعتیں، مختلف قبائل اس میں شامل تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اور ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ المنورہ کا محاصرہ کیے رکھا تھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان ایک پھوٹ پیدا ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آئی اور اس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے بتک کر بھاگ گئے۔ اب ان کا عزم کمزور پڑا، ارادے ان کے پست ہو گئے۔ قریش اور غطفان اور دیگر قبائل اپنے ناپاک مقاصد کو مکمل کیے بغیر، ان کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں اس عہد شکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ رب العزت نے مذکورہ آیات کریمہ میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر کشی بیان کی گئی۔ مسلمانوں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے۔ انشاءاللہ قرآن حکیم فرقان مجید کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد انشاءاللہ پورے عالم کو مسلمان فتح کریں گے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اہل ایمان ہیں اور ہمارا ایمان اس پر پختہ ہونا چاہیے کہ بالآخر اسلام کو ہی غالب ہونا ہے اور اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ ہاں بظاہر حالات مخالف ہیں، لیکن اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو حالات بھی موافق ہو جائیں گے۔ وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کریں گے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ان صفوں کے اندر شامل فرما دے جو دین کی استقامت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کریں گے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات اور کردار کے اعتبار سے فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن کیا اسلام اور قرآن بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کے اندر عالم کو نہیں، عالمین کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ کون و مکان کے مالک کی قسم، دنیا ایک دن یہ نظارہ جلد ضرور دیکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر ایمان کو، اسلام کو فتح عطا فرما دے گا، اسلام فاتح ہوگا۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 21 مکمل ہوتا ہے۔
قرآن حکیم فرقان مجید کی ان سورہ مبارکہ میں ہم نے تکوینی دلائل کا ذکر بھی پڑھا، نصائح بھی پڑھے اور عبرت کی کچھ باتیں بھی ملی، نصیحت بھی ملی، وصیت بھی ملی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ پیشین گوئی پر ہم اس سبق کو مختصر کر رہے ہیں، اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور جلد عالم اسلام کو فتح عطا کرے گا۔ ہم کہیں پر بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی مقام پر ہوں، ہم کس حال میں ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں یا کمزور ہیں، ہمیں صرف اللہ رب العزت کے اس کلام پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری توانائیاں، ہمارا وجود اللہ رب العزت کی امانت ہے، یہ اللہ کے دین کی استقامت کے لیے، اس کے احیاء کے لیے کہیں نہ کہیں کام آ جائے۔ تو انشاءاللہ اس دین کے احیاء اور اس کی اقامت کے اندر اگر ہمارا حصہ داخل ہو جائے گا تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اور یہی ہماری مراد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی خیرات عطا کرے۔ ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد پیش کروں گی آن لائن قرآنی جرنی کے اس خوبصورت سفر کی روح رواں منہاج القرآن ویمن لیگ یورپ کی تمام بہنوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں سربلند رکھے، زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اس کاوش کو شفا قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔